السلام علیکم ایوری بڈی. ہسٹری کا بلنڈر کچھ ایسا تھا ہسٹری کا بلنڈر کہ پاکستان بنتے ہی ہماری بنیاد کھوکھلی کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہم نے ایک سال کے بعد ہی ایک بہت ہی عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو کھو دیا گیا تھا. اگر اس وقت کے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جائے تو فاطمہ جناح کے اپوننٹ نے فاطمہ جناح کے اوپر الزام لگا کے ان کی حکومت کو ان کو پاور میں آنے ہی نہیں دیا. ہمیں شروع سے ہی کرپٹ لیڈرشپ ملی ہے جس نے ہمارے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے. اگر اب پوسٹ ماڈرن ایج کی بات کی جائے تو پوسٹ ماڈرن ایج میں ہمیں دو پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتی ہیں، لبرلزم وہ لبرلزمس پہ زیادہ یقین رکھتی ہیں، لیکن ان پارٹیوں کا منشور، ان پارٹیوں کا سنیریو، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی تھنکنگ پاکستان کو ویک کرنے کی ہے. اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا بلنڈر دیکھا جائے تو ہم نے کارگل وار صرف اور صرف نواز شریف کی بددیانتی کی وجہ سے ہاری تھی. جب وہ بل کلنٹن نے ان کو جنگ بندی رکوانے کے لیے بلایا اور وہاں پہ وہ جنگ بندی روکنے کے لیے گئے، کیوں بھائی، کیا ضرورت تھی؟ مغرب نے آپ کے آگے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور آپ نے مغرب والوں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے. کیا یہ آپ کو نہیں تھا پتا کہ ہم لوگ کتنی سٹرگل کر کے برکھا تک چیخ کے اپنی کتاب میں کہہ رہی ہے کہ پاکستانی آرمی دلی کے دل تک پہنچ چکی تھی. ہمیں وہاں پہ بھی ڈیفیٹ، ہمیں وہاں پہ بھی شکست ہوئی، اور جو میں جس کو ذلت امیز شکست کہتا ہوں وہ ہمیں دنیا کے سامنے ہم نے ورڈ سرنڈر کیا. وہ کس کی وجہ سے کیا؟ ہم نے اس بددیانت اور سفاک حکمران نواز شریف کی وجہ سے کیا. اگر اس سے بھی بیونڈ چلے جائیں تو P3 پاکستان پیپل پارٹی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سر بھٹو کی کہ انہوں نے کیا کیا تھا. بھٹو صاحب یونائٹڈ نیشن میں جا کے انہوں نے بڑک ماری تھی. انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہا تھا کہ وائی آئی ایم سٹنگ ان یونائٹڈ نیشن، کہ میں کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے. میں اپنے ملک جاؤں گا اور میں لڑوں گا، چاہے مجھے 15 سال لڑنا پڑے، چاہے مجھے 3000 سال تک لڑنا پڑے، میں لڑوں گا. لیکن بہت جلد بھٹو صاحب ہار مان گئے. ایک لیڈی کے سامنے، ایک اندرا گاندھی کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. دوسرا بلنڈر یہ تھا کہ انہوں نے ایک سیٹ کی خاطر، تاریخ گواہ ہے کہ عوامی لیگ نے زیادہ سیٹیں ماری تھیں اور بھٹو کی پارٹی نے PPP نے کم سیٹیں ماری تھیں. بھٹو نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے پاکستان کو دولخت کر دیا. یہ ہسٹری کا بلنڈر تھا. اب ہمیں ان دو پارٹیوں کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کسی نئے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ٹرسٹ بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کو پورا اعتماد دینا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی ڈائریکشن صحیح کرے. اس وقت ملک پاکستان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے جس پہ چل کے ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے. اور آئی ہیو بلیو ان عمران خان کہ وہ ایک تو پڑھے لکھے انسان ہیں، آکسفورڈ اور برک فورڈ میں وہ پڑھے ہوئے ہیں. ان کو کسی نہ کسی طرح جو مغرب میں پڑھ کے آتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ جو ان سے ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سال گزرے ہیں ان کی عمران خان کی گورنمنٹ کے، اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا FATF کا بل پاس کروایا جس کے اوپر یہ بدذات اپوزیشن نے ان کو مطلب ان کے اگینسٹ تھے، ان کو اپوز کیا. تو یہ نہیں چاہتے کہ ملک جو ان سے ہے وہ بلیک لسٹ، گرے لسٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ ملک گرے لسٹ میں چلا جائے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی یہ فرسٹ پریورٹی ہے کہ ملک پاکستان بلیک اور گرے لسٹ میں نہ جائے. تو ہمیں جلسوں میں جانے سے فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کے ووٹ سے پڑتا ہے اور آپ کے اعتماد سے پڑتا ہے. اس وقت ہمیں مل کر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی پڑھے لکھے بندے ہیں وہ سب کے سب پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. عثمان ڈار صاحب MA ان پولیٹیکل سائنس ہیں، جو بہت اچھے انسان ہیں، جو شو بازیاں نہیں کرتے، شو باز شریف کی طرح وہ کام کرتے ہیں. So we have to support Pakistan Tehreek-e-Insaf and Imran Khan also. Love you, Imran Khan.